گراس روٹ مومنٹس یا گراس روٹ پالیٹکس ہر جگہ پہ ہوتی ہے. کہیں پہ کسی ملک میں ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, کسی دوسرے ملک میں ڈیفرنٹ طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. کوئی بھی ڈیموکریٹک کنٹری ہو جہاں پہ گراس روٹ لیول کے کوئی موومنٹس ہوتی ہیں ان کو پذیرائی ملتی ہے. اسی طریقے سے ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر جو گراس روٹ لیول کے موومنٹس ہیں ان کو پذیرائی ملتی ہے. جیسے کہ عام آدمی جو پارٹی تھا اس کا بھی شروع میں انیشلی گراس روٹ لیول کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی, بٹ لیٹر آن اس کی ریفلیکشن اور اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ہمیں پولیٹیکل پارٹی کی فارم میں نظر آئی, اور آج انڈیا کے اندر لوک سبھا میں بیسیکلی عام آدمی جو پارٹی ہے وہ اپنی وائس کو ریز کر رہے ہوتے. سملرلی بنگلہ دیش کے اندر بھی ہمیں جو گراس روٹ لیول کے جو موومنٹس ہے وہ ریسنٹلی پریویس ایئر میں ہمیں نظر آیا, جس میں جو موومنٹ تھا وہ کرپشن کے خلاف تھا. اینٹی کرپشن جو موومنٹ تھا وہ فائنلی ان کے گورنمنٹ کو ٹوپل کرتی ہے اور اس کے بعد ایک نئی گورنمنٹ بنتی ہے. پاکستان کے اندر سچویشن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. پاکستان میں جب بھی گراس روٹ لیول کی کوئی موومنٹ سٹارٹ ہوتی تو یا تو اس کو پذیرائی زیادہ ملتی ہے یا تو اس کو کمپلیٹلی ختم کیا جاتا ہے. ریسنٹلی سملرلی آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کچھ ڈفرینٹ ہوا. 9 جون 2026 کا پروٹیسٹ کا مومنٹ تھا اور ان لوگوں نے یہ کال دی تھی کہ ہم کسی طریقے سے آزاد جموں کشمیر کے اندر پروٹیسٹ کریں گے. آزاد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو فارمیشن ہے وہ 2023 میں سٹارٹ ہوتی ہے. انیشلی یہ ٹریڈرز, لائرز اور ٹرانسپورٹرز اور اسٹوڈنٹس کی موومنٹ تھی. سول سوسائٹی تھی کشمیر کی, وہ بیسیکلی ڈیمانڈ کر رہی تھی. 8 نکاتی جو ایجنڈا تھا اس کو لے کے آئی تھی. اس کے بعد دوستو 2024 کے اندر پھر گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن ہوتی ہے. اس میں ایون فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو ہو جاتا ہے اور وہ بیسیکلی تمام جو ان کے ڈیمانڈس تھے ان کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے. اور سملرلی 2024 کے بعد سے ہمیں 38 نکاتی ایجنڈا ہمیں نظر آتا ہے, جس میں 2 طرح کے اس کی کیٹیگرائزیشن ہے. ایک تو امیجیٹ اکنامک ریلیف تھا اور دوسرا اسٹرکچرل جو ریفارمز تھے اس کی حوالے سے ڈسکس ہوتی ہے. آزاد جموں کشمیر کے اندر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, اسی طرح کا سملر عوامی ایکشن کمیٹی وہ گلگت کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے. آزاد جموں کشمیر کے اندر 2024 کے بعد جو 38 جو نکاتی ایجنڈا تھے اس کے اندر جو 2 کیٹیگرائزیشن تھی, ایک تو امیجیٹ اکنامک ریلیف تھے اور دوسرے جو اسٹرکچرل جو ریفارمز تھے. اس حوالے سے امیجیٹ جو اکنامک ریلیف تھے اس حوالے سے 2024 میں میاں شہباز شریف صاحب نے $80 ملین بیسیکلی دیے تھے, جس کا مقصد ان کی جو برڈن جو ایشوز تھے اس کو ایڈریس کرنا اور ساتھ ساتھ جو ویٹ کے اوپر اور ٹیرفس کے اوپر جو سبسڈی دی گئی تھی اس کو کمپنسیٹ کرنا تھا. ایک تو یہ تھا کہ جو مانگلا ڈیم بن رہا تھا کشمیر کے اندر, تو اس میں کشمیر کے عوام کے ساتھ گورنمنٹ نے یہ پرومس کیا تھا اور ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم آپ کو پروڈکشن کوسٹ پہ آپ کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کریں گے. وہ نہ دینے کی وجہ سے ایک تو یہ سینٹیمنٹ زیادہ تھی کہ لوگوں کے اندر کی ٹیرفس پہ ہمیں چھوٹ دیا جائے. دوسری طرف ویٹ سبسڈی تھا, وہ چاہتے تھے کہ گلگت بلتستان کی طرح یہاں پہ بھی ویٹ کی سبسڈی دی جائے. گورنمنٹ نے تو یہ مان لیا اور کر بھی دیا. پچھلے سال ہمیں نظر آتا ہے کہ $3 جو 100 یونٹس تھے اس کے اوپر دیا گیا تھا. جو 100 یونٹ سے اوپر ہوں گے اس کے اوپر $5 چارج کرتے تھے. مگر دوسری طرف جو اسٹرکچرل چینجز تھے جس میں پریولیجز اینڈ پرکس کو ختم کرنا, ایبالش کرنا کمپلیٹلی, بیوروکریٹس اور وہاں کی جو سیاسی جو اسٹرکچر تھا اس کو جو پرکس اور پریولیجز ملتے تھے اس کو کمپلیٹلی ختم کرنا. دوسری طرف ایک بہت بڑا چینج یہ تھا کہ 12 جو نشستیں تھیں مہاجرین کی, جو جموں کشمیر کے جو مہاجرین تھے جو پاکستان آئے تھے ان کی ریپرزنٹیشن آزاد جموں کشمیر کے اندر تھی. عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو 12 سیٹیں ہیں اس کو ختم کیا جائے. ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں اس کی وجہ سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر, اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے یہ نشستیں کمپلیٹلی ختم کیا جائے. بٹ اس پہ کوئی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آتی. اسی طریقے سے لاسٹ فرائیڈے کو عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بیسیکلی یہ پورا کا پورا جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو اسٹرکچر ہے اس کو ٹوپل کیا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت ہمیں بتائے گا کہ بیسیکلی آزاد جموں کشمیر کے اندر کس طرح کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی. ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ کشمیر کے اندر بھی اپ کمنگ الیکشنز ہے. 9 اور 10 جون کو نومینیشن کا ڈے تھا الیکشن کے لیے, تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو روکنے کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی نے بیسیکلی یہ
تمام کا تمام پروٹیسٹ کا اعلان کیا تھا. اب دیکھنا یہ کہ یہ مومنٹ کتنا آگے جا سکتا ہے. کیا اس سے کشمیر کے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا یا اس سے کشمیر کے عوام کی فریڈم آف سپیچ کی حق تلفی ہوگی؟ وقت ہی ہمیں آگے بتائے گا کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوگی آزاد جموں کشمیر کے اندر. کیا یہ اسٹرکچرل جو چینجز ہے یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟